بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سونے کی آمد، سونے کی آمد، مکی کی آمد، مکی کی آمد، عید میلاد النبی، جشن عید میلاد المرشدی، سیدی مرشدی، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی۔ سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سونے کی آمد، سیدی مرشدی، نبی زندہ باد، جشن عید میلاد النبی زندہ باد۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی۔ مرشدی جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی۔ سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، مکہ کی آمد، جدہ کی آمد، پیارے نبی کے، صدیق و عمر کے، صدیق و عمر کے، عثمان و علی کے، واسفیہ کے، خالی ویڈیو سے میلاد
مصطفیٰ دربار عالیہ فیض پوچھی دربار عالیہ فیض پوچھی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی جشن عید میلاد النبی آستان عالیہ فیض پور شریف جناب حضرت قبلہ صاحب جناب حضرت قبلہ صاحب نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول پیارے نبی کے صدیق عمر کے صدیق عمر کے عثمان و علی کے واسفیہ کے نعرہ حیدری نعرہ حیدری سرکار کی آمد سرکار کی آمد دلدار کی آمد سونے کی آمد پیارے کی آمد سچے کی آمد سرور کی آمد سرور کی آمد عیسیٰ کی آمد عیسیٰ کی آمد کی آمد نعرہ حیدری نعرہ حیدری آستان عالیہ فیض پور شریف آستان عالیہ فیض پور شریف زندہ جناب حضرت صاحب زندہ جناب حضرت صاحب رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی جشن عید میلاد النبی آستان عالیہ فیض پور شریف جناب حضرت قبلہ صاحب نعرہ
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ قبلہ حضرت صاحب آستانہ عالیہ فیض پور شریف، آستانہ عالیہ فیض پور شریف، قبلہ حضرت صاحب آستانہ عالیہ فیض پور شریف، قبلہ حضرت صاحب۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، صدق اللہ العظیم۔ آج عید میلاد النبی ہے، کیا سہانا نور ہے، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب برانا نور کا۔ آج کی یہ 10ویں سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرکزی بازار فیض پور شریف میں انعقاد پذیر ہے۔ اس روحانی و ببرکت محفل پاک کے مہمان خصوصی پیر طریقت و رہبر شریعت شیخ الحدیث جناب حضرت علامہ پیر محمد حبیب الرحمن محبوبی صاحب سجادہ نشین آستانہ عالیہ فیض پور شریف ہیں۔ جناب قبلہ پیر صاحب کو آپ کو اس محفل پاک میں آمد پر ہم انجمن علماء مصطفیٰ فیض پور شریف اور تاج برادری کی طرف سے دل کی عطا رہیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ جناب معزز علماء کرام، پریس کے معزز نمائندگان، فیض پور شریف بازار کے تاجر حضرات، گورنمنٹ ہائی اسکول فیض پور شریف کے معزز اساتذہ کرام اور عزیز بچوں، گرد و نواح اور دور دراز سے آئے ہوئے مہمانان گرامی، آپ سب کو بھی یہاں اس محفل پاک میں آمد پر ہم دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ جن حضرات نے اس محفل پاک میں ہمارے ساتھ تعاون کیا، وہ یو کے سے یا یہاں سے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ ہم آج کی اس محفل پاک کی دوسری نشست کا آغاز باقاعدہ طور پر اللہ تعالیٰ کے ببرکت کلام قرآن مجید سے کرتے ہیں اور تلاوت قرآن مجید پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ جناب حافظ قاری سید طیب حسین شاہ بخاری صاحب آستانہ عالیہ فیض پور شریف۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا
وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث آمنت بالله صدق الله العظيم ماشاءاللہ سبحان اللہ
یہ تھے جناب حافظ قاری سید طیب حسین شاہ بخاری صاحب، جو تلاوت قرآن مجید پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے جناب ناصر محمود صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اور میرے ساتھ جتنے ہمارے ساتھی ہم سب سادات اور جتنے علماء کرام ہیں، ہم سب کے شکر گزار ہیں جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور اس محفل کو رونق بخشی۔ اور آج اس محفل کے بانی پیر طریقت، رہبر شریعت، مخدوم ملت، سرمایہ ملت، مقرر شعلہ بیان، واعظ شیر نساء، پیر محمد حبیب الرحمن محبوبی زیب و زیدہ آستان علیہ فیض پور شریف ہمارے درمیان جلوہ فروز۔ ہم آپ کی شکر گزار کہ آپ نے اپنا قیمتی مصروف وقت نکالا اور ہماری اس محفل کو رونق بخشی۔ اللہ سے دعا گو کہ اللہ تعالیٰ ہمارا پڑھنا مل بیٹھنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قدم قدم پر نیکیاں عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے سب سے بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع لے کر آیا
سب سے اعلیٰ جس کی تلووں کا دون ہے آب حیات، جس کی تلووں کا دون ہے آب حیات، ہے وہ جانے میں سے ہمارا نبی، ہے وہ جانے میں سے ہمارا نبی، ہمارا نبی سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی، کرنو بدلے رسولوں کی ہوتی رہی، کرنو بدلے رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلے کا نکلا ہمارا نبی، چاند بدلے کا نکلا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو موت چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو موت چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے، غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ یہ تھے جناب ناصر محمود صاحب جو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، وہ لوگ خدا شاہ قسمت کے اسکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ اب اظہار خیال کے لیے میں دعوت دوں گا جناب سہیل احمد صاحب کو۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رحمت للعالمین وعلا آلکہ واصحابکہ یا خاتم النبیین۔ لائق صد احترام زینت محفل پیر طریقت و رہبر شریعت عالمی مبلغ اسلام شیخ الحدیث استاد العلماء حضرت قبلہ پیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ زیب سجادہ نشین آستان عالیہ فیض پور شریف، معزز علماء کرام، عزتوں کے لائق سادات کرام، تمام مشاہدین رسول اور عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکر گزار ہیں قبلہ حضرت صاحب کے کہ آپ نے اپنی تمام گوناگون مصروفیات کے باوجود ہماری اس بابرکت محفل کے لیے وقت نکالا اور ہماری حوصلہ افزائی فرمائی اور اس محفل کو رونق بخشی۔ مشکور ہیں آپ تمام حضرات کے اور ان تمام حضرات کے جنہوں نے اندرون ملک اور بیرون ملک ہمارا اس محفل میں مالی اور جسمانی طور پر تعاون کیا اور اس محفل کو کامیاب کرانے میں بھرپور اپنا کردار ادا کیا۔ دعا گو ہیں کہ اللہ پاک آپ تمام حضرات کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ ہمیں یاد ہے وہ دن جب قائد ملت اسلامیہ سالار تحریک ختم نبوت قبلہ مرشد پاک رحمت اللہ علیہ کے پاس ہم ان محافل کے لیے خدمت میں آپ کی پیش ہوا کرتے تھے تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ آپ تمام حضرات کسی قسم کا تکلف اور فکر نہ کریں، یہ میرا اپنا پروگرام ہے اور اپنی تمام تر مصروفیات اور خرابی صحت کے باوجود اس محفل کی زینت ہوا کرتے تھے۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں وہ آج تمام عنایات اور محبتیں اور شفقتیں قبلہ حضرت صاحب کی طرف سے حاصل ہیں۔ دعا گو ہیں کہ اللہ پاک آپ کا سایہ ہم پر تا دیر قائم اور قبلہ مرشد پاک کے درجات کو بلند و بالا فرمائے، آمین۔ سامعین کرام، اس پرفتن دور میں ضرورت اس امر کی ہے کہ صاحب علم، صاحب عمل اور صاحب بصیرت شخصیات کی مجلس اختیار کی جائے تاکہ اپنا عقیدہ بھی درست رہے اور عشق مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ کی شمع بھی جلتی رہے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ قلندر لاہوری نے کیا خوب بات کہی کہ محمد سے وفا، کہ محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور جب میں سرچشمہ رشد و ہدایت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان بریلوی رضی اللہ تعالیٰ کے دربار پر دستک دی تو آواز آئی، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ آخر میں اپنی تمام تر محبتوں کا اظہار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کرتے ہوئے ہم نے مذمت کرنی ہے فرانس کے صدر کے ملونہ بیان کی اور ان تمام مقرونہ شخصیات کی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں بے ادبی اور گستاخی کرتے ہیں اور آپ کے خاکے شائع کرنے کی ناپاک جسارت کرتے ہیں، تاکہ سب دنیا کو پتہ لگے کہ ہم حرمت رسول پر اپنی جان قربان کرنا بھی جانتے ہیں اور ہم ڈرتے صرف اللہ سے ہیں۔ تمام حضرات کھڑے ہو کر مذمت کریں اور ہاتھ کھڑے کر کر مذمت کریں۔ محمد ہمارے، محمد ہمارے، محمد ہمارے، ہم اپنے نبی کے، ہم اپنے نبی کے حرمت رسول پر، حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ یہ تھے جناب سہیل احمد خان صاحب جو اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے،
دونوں جہاں سرکار کا مجھ کو صدقہ لگتا ہے، یاد نبی کا گلشن مہکا مہکا لگتا ہے، محفل میں موجود ہیں آقا ایسا لگتا ہے۔ اب خصوصی خطاب فرمائیں گے جناب قبلہ پیر صاحب، اور ان کی خطاب سے پہلے چند نعرے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے تحقیق، نعرے غوثیہ، آستانہ عالیہ فیض پور شریف، آستانہ عالیہ فیض پور شریف، قبلہ حضرت صاحب، قبلہ حضرت صاحب، آستانہ عالیہ فیض پور شریف، سرکار کی آمد، مکے کی آمد، مدنے کی آمد، منچار کی آمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین رحمت للعالمین، وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، وعلى أصحابه المكرمين المعظمين، وعلى أولياء أمته الكاملين العارفين، وعلى علماء ملته الراشدين المرشدين، وعلى جميع أمته أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في القرآن المجيد والفرقان الحميد، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلك إثري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ نعت شریف آپ نے سنی، وہ وجدانی کیفیت آپ نے پیدا نہیں کی جو ہونی چاہیے تھی۔ پھر مل کے پڑھیں، سب سے اعلیٰ اولا ہمارا، سب مل کے پڑھیں پڑھیں۔ سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے جیسے سب کا خدا ایک ویسے ہی، ایک شعر یہ بھی ہے پڑھا نہیں، جیسے سب کا خدا ایک ویسے ہی، ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی۔ جیسے سب کا خدا ایک ویسے ہی، ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی۔ کتنی خوبصورت کلام، اور آپ اتنے ٹھنڈے ہو کر کریں، جیسے یہاں کوئی بیاہ شادی ہے، اس پر بھی کچھ نہ کوئی ہلا گلا ہوتا ہے، شور
کرتے ہیں اور شور کرتے ہیں، کہتے ہیں اس پر پابندی، اس پر پابندی نہیں ہے، یہاں تو آپ کو بالکل بیدار ہو کے بیٹھنا چاہیے، ہم کس محفل میں ہیں، ہماری کتنی خوش بختی ہے۔ اور پھر میرے بھائی حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے یہ ایک قافلہ ایک مرتب کیا، ترتیب دیا، اور آج وہ الحمدللہ اسی طرح چل رہا ہے، تو اس کے ثواب میں وہ بھی اور جتنے بھی آپ حضرات ہیں، میں ہوں، سبھی ہم شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری قبول فرمائے۔ بیداری کے ساتھ دیکھیں، ابھی آپ نے یہ بات سنی ہمارے اسٹیج سے، ہمارے جو انتظامیہ میلاد کمیٹی کے جنہوں نے یہ انتظام کیا، جنہوں نے حصہ دیا، سبھی اس کے برابر کے شریک ہیں۔ ہم انشاءاللہ ہمارا ایک ہی آواز ہے، ایک ہی نعرہ ہے، اور ہم انشاءاللہ اس کے تحت سبھی ہم جمع ہیں۔ جو انہوں نے ابھی قرارداد پیش کی وہ ایک ہر مومن کی دل کی قرارداد ہے، اور اسی کے تناظر میں میں نے قرآن عظیم و فرقان حمید کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ میں زیادہ لمبی گفتگو نہیں کروں گا، لیکن یہ خواہش ضرور ہے کہ آپ میری بات کو توجہ سے سنیں گے، کوشش کریں گے بات سمجھنے کی۔ بات جو ہے جو ہماری ماض لپ پر نہ ہو، اونٹوں سے کام نہ ہو، بلکہ دل کی گہرائیوں سے کام ہونا چاہیے۔ جو عہد کرو، جو وعدہ کرو، جو بات کرو، وہ دل سے کرو۔ ایسا نہیں کہ آدمی اوپر سے اور اندر سے پروگرام اور تو یہ بات درست نہیں ہے۔ یہ انہی چیزوں نے ہمیں جو ہے یہ خراب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور آئندہ ہمیں اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ غور کریں کہ کیسا وہ وقت تھا کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ان مقدس بندوں کو جمع فرمایا، اور وہ کہ پوری انسانیت میں جب انہوں نے دنیا میں تشریف لانا تھا، اس وقت اور عالم ارواح میں روح سب سے ممتاز، سب سے بلند اور سب سے زیادہ بعظمت اور شان اور دنیا میں جلوہ گر ہوئے، ان جیسا کوئی پوری بزم انسانیت میں کوئی اتنے علم والا نہ تھا، کوئی ان سے بڑھ کر حسب اور نسب والا نہ تھا، کوئی ان سے بڑھ کر کے حسین اور جمیل نہ تھا۔ تمام انسانیت سے حسین ترین، جمیل ترین وہ نفوس قدسیہ جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے جو خطاب فرمایا، اللہ پاک نے اس آیہ کریمہ کے اندر اس کا ذکر فرمایا۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ فرمایا کہ وہ وقت یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے عہد لیا تھا، میثاق لیا تھا، وعدہ لیا تھا، تمام نبیوں سے لیا تھا، اور تمام انبیاء و مرسلین سے وعدہ لیا، اور یہ فرمایا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، کہ یہ لام ابتدائیہ ہے، اس سے پہلے قسم مذکور ہوتی ہے، مایا کہ قسم کہ جو کچھ میں تمہیں عطا کروں، کتاب دوں، حکمت دوں، یہ تمہیں دے کر کے دنیا کے اندر مقبوض کروں، تمہارا سکہ چل رہا ہو، تم ہدایت کے منبر پر جلوہ گر ہو، تم لوگوں کو ہدایت دے رہے ہو عروج پر، اور ایسے میں ثم جاءکم رسول، پھر ایک عظیم شان ہمہ کی رسول۔ دیکھیں جہاں خطاب فرمایا وہاں نبیین کا لفظ بولا، ہر رسول نبی ضرور ہوتا ہے، بعض نے اس طرح ہی فرق کیا ہے، اس فرق کے تحت میں کہہ رہا ہوں کہ رسول خاص
نبی عام ہر نبی کو بلا، اس میں رسول شامل ہے، اور رسول ہر قیمت نبی ہوتا ہے، اور حضور کا ذکر کرتے ہوئے رسول فرمایا النبی، نبیوں سے اذ اخذ اللہ میثاق النبی، نبیوں سے میثاق لیا، پختہ وعدہ لیا، اور اس وقت ان سے وعدہ یہ لیا کہ میں تمہیں کتاب و حکمت دے دوں، نبوت و رسالت دے دوں، تم دنیا کے اندر ہادی بن کے قوموں کو ہدایت دے رہے ہو، این عروج کا وقت ہو، اس وقت ثم جاءکم رسول، اس وقت وہ ہمہ کی عظیم الشان رسول وہ جلوہ گر ہو جائے، تو پھر کیا اس کی ایک شان یہ ہے، وہ تمہاری تردید کے لیے، تکذیب کے لیے نہیں آئے گا، فرمایا مصدق کل ما معکم، جو تم کتابیں تمہیں دی گئی، تمہیں حکمت جو دی گئی، جو تم لے کے اس دنیا میں پہنچے، اس کی وہ تصدیق کرنے والا ہوگا، اس کی تکذیب کرنے والا نہیں ہوگا۔ اسے یہ بھی پتہ چلا ہدایت کی جو کڑی ہے یہ ایک جیسی ہے، اس میں کہیں تناڑ نہیں ہوتی، کہیں اختلاف نہیں ہوتا، کوئی ایک دوسرے کے پاؤں نہیں کھینچتا، کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ کم ہے میں برتر ہوں، نہیں، وہاں صرف یہ ہے کہ اس اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، ہاں اس کے ماننے والے ایک ہوں یا دو ہوں یا 10 ہوں یا 1000 ہوں یا لاکھوں ہوں یا ساری دنیا ہوں، لیکن اسی اللہ کا پیغام پہنچا رہے تو اس کے اندر ذرا بر نہیں ہوتا۔ اس لیے حضور کی نشانی اور علامت، اور یوسف نے حضور کی یہ شان بیان فرمائی مصدق کل ما معکم، جو تمہاری کتب ہیں، تمہارے جو رسائل ہیں، تمہارے صحف ہیں، تم جو ہدایت نامہ لے کر کے دنیا میں مبعوث ہوگے، ان سب کی وہ تصدیق کرنے والا ہوگا۔ جب وہ آ جائے تو میثاق کیا ہے؟ تؤمنن بہ ولتنصرنہ، کہ تمہیں ہر قیمت اس پر ایمان لانا ہوگا اور ان کی مدد کرنا ہوگا، اور یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ مدد وہاں یہ نہیں کہ وہاں افراد کی قوت کی ضرورت ہے، کوئی وہاں اس طرح کی نہیں، مطلب یہ ہے کہ جو کام وہ کریں، جو حکم وہ دیں، اس کی تعمیل میں تم بھی ان کے ساتھ ہوگے۔ یعنی سادہ لفظوں میں جو ہمارا آج مشہور نعرہ ہے لبیک کہنا ہے، تم نے بھی اس پر لبیک کہنا ہے، تم نے یہ کہنا ہے کہ ہم حاضر ہیں۔ اب دیکھیں آپ کو یہ اندازہ تو ہو چکا ہوگا موجودہ حالات کے اندر کہ دنیا کو اگر کوئی اکٹھا کر سکتا ہے وہ صرف ایک ہی ذات پاک ہے، وہ ذات ہے محمد رسول اللہ کی ذات، اللہ کے نام پر جو حضور کی ذات پر لوگ جو ہیں وہ جمع ہو سکتے ہیں۔ اور یہ ایک ایسا مقدس نعرہ آپ کو وقت آ چکا ہے، اب صرف محض ہونٹوں سے لپ ورک کرنے سے کام نہیں ہوگا، بلکہ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اٹھنا ہوگا امت کو۔ اور کیا کریں، افسوس ہوتا ہے جب ہمارے سربراہان جو ملک کے سربراہ ہوتے ہیں، ہیڈ ہوتے ہیں، اگر وہ اس طرف توجہ نہیں کرتے تو عوام شوری کریں گے، یہی کریں گے نا، یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کرو، ایک مطالبہ ہے، لیکن اسلام ہرگز اس کی اجازت نہیں دیتا کہ عملہ کو نقصان پہنچاؤ، توڑ پھوڑ کرو، لیکن پر امن احتجاج کرنا، اپنی حکومت کو پیغام دینا اور انہیں جھنجھوڑنا، اس طرح کے اپنے بھرپور میسج کے ذریعے سے، اپنے بھرپور اجتماع کے ذریعے سے اکٹھے ہو کر، ایسا نہیں ایک گروپ ادھر نکل رہا ہے، ایک گروپ ادھر ایک جلوس نکال رہا ہے، ایک ادھر نکال رہا ہے، ایک ادھر نکال رہا ہے، یہ نہیں، یہ میں میلاد شریف کی جلوس کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ایک اجتماعی بات کر رہا ہوں کہ جب کوئی اجتماعیت جو ہے، جو ایشو ابھی آپ نے سنا کہ جو فرانس کے اندر جو ہوا، جو کوئی بکواس کی گئی، اس کے خلاف جو پوری دنیا کے اندر مسلمان جو ہیں وہ مجروح ہوئے ہیں، اور ایک آواز ہو کر کے ہمیں اٹھنا ہے، اور ایسا نہیں کہ ہم اپنی دکان یہ چمکانے کا وقت نہیں ہے، بلکہ یہ وقت ہے مل کر کے اکٹھے ہو کر کے ایک پیغام پوری دنیا کو پہنچانا، اور دل کی اتھاہ گہرائیوں سے، ایسا نہیں کہ محض زبان سے۔ سیدہ صدیقہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ کی کیا کمال ہے، کیا عظمت ہے، جس وجہ سے ہر ایک جو ہے آپ کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہے اور آپ کی عظمتوں کو سلام کرتا ہے، اسی لیے کہ انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی اس مشن کو انہوں نے اپنی جان کی بازی لگا دی، مگر انہوں نے اس مشن کو نیچے نہیں ہونے دیا۔ یہی علماء فرماتے ہیں کہ یہ ان کا ایک ایسا کارنامہ ہے کہ اس کے برابر کسی اور کو کوئی کارنامہ نہیں ہو سکتا، اس لیے وہ افضل البشر بعد الانبیاء قرار پاتے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی ذات اقدس، ذات والہانہ محبت، عقیدت، یہی ایک وہ چیز ہے جو ہمیں کام دینے والی ہے۔ دیکھیں ماض ہم اپنی زبان کے ساتھ اگر لپ پر کرتے ہیں تو وہ ہمیں فائدہ نہیں دے گا، یعنی یہ ہمارے ایک پروگرام ہے، ایک پروگرام کے تحت نعرہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایک دل کی بیداری کے لیے۔ افسوس یہ ہے نعرہ زبان سے مار کر کے، زبان سے جواب دے کر کے، وہ کانوں سے آواز سن کر کے نکال دیتے ہیں، اب دل کے اندر بیٹھ جو دیکھو نا، جب کہنا لبیک لبیک کہتے ہیں نا، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، یہ کہتے ہیں کہ نہیں؟ جب کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ تو یا رسول اللہ کہتے ہوئے دل سے آواز اٹھے نا کہ اے اللہ کے رسول، ہم آپ کی امتی ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ سے پیار ہے، حضور جہاں کہیں آپ کی ناموس کا مسئلہ ہوگا، ہر مومن کے خون کا آخری قطرہ بھی وہاں بہے گا، اور ہماری جانیں کیا چیز ہے، ایک جان کیا چیز ہے، روڑوں جہاں ہوں تو کروں پھر نام ایک جان کیا ہے۔ اس لیے مومن کا جذبہ جو ہے وہ اتھا گہرائیوں سے یہ سارا کچھ ہونا چاہیے۔ درود شریف۔ اچھا دیکھو اس میں یہ بتاؤ، ذرا غور کرو کہ حضور کی عظمت کا کیا ہے، جہاں میری آپ کی حیثیت کتنی ساری ہے، کیا ہے؟ وہ نبی اس ہستی کو کہتے ہیں جو معصوم عن الخطا ہے، جو پاک ہے، جس کی عصمت قطعی ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ اور شک نہیں ہوتا، اور وہ معصومین ان کو اللہ تعالیٰ ان سے یہ عہد لے رہا ہے اپنے محبوب کی عظمت کا کہ اے نبیو تمہارے عروج کے زمانے میں اگر وہ جلوہ گر ہو جاتا ہے تو تم نے ان پر ایمان لانا ہے، یعنی تم نے لبیک کہنا ہے۔ لبیک کہنا ہے یا لفظ لبیک نہیں ہے، یہ میں مفہوماً عرض کر رہا ہوں، یا لا تؤمنن، تم نے ایمان لانا۔ ایمان کا تعلق زبان سے نہیں ہے، ایمان کا تعلق دل کے ساتھ ہے، یہ تصدیق قلبی کا نام ایمان ہے۔ اگر دل کے اندر تصدیق نہیں تو پھر یہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے اقرار باللسان، ایک ہے تصدیق بالقلب، دل سے جس چیز کو مانو اسی کا زبان سے اقرار کرو۔ زبان کا اقرار کرنا یہ بتاتا ہے کہ میرے دل میں بھی یہی ہے جو میں زبان سے اقرار کر رہا ہوں۔ اس لیے اگر کوئی لبیک زور سے کہتا ہے زبان سے تو اسے یہ جان لینا چاہیے وہ کیا کہہ رہا ہے، گویا وہ دل سے کہہ رہا ہے کہ حضور آپ میرے دل میں بستے ہیں، اور یا رسول اللہ آپ نے سچ فرمایا ہے، حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے محبوب ترین نہ ہو جاؤں، اپنے اولاد سے، اپنے باپ سے، بلکہ تمام دنیا سے، ہر انسان سے زیادہ محبوب اگر حضور نہ ہو تو پھر وہ مومن نہیں رہتا، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ ایمان جو ہے تو وہ اسی کے ساتھ ہے کہ حضور کی محبت۔ اور پھر ایک اور حدیث کے اندر ہے، فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے کہ تین چیزیں سلاسن، وہ تین چیزیں ہیں کہ وہ تین خصلتیں ہیں
فرمایا کہ جس شخص کے اندر من کن فیہ، جس کے اندر وہ 3 خصلتیں ہوں گی، وجد حلاوت الایمان، وہ ایمان کی چاشنی پانے گا۔ ایمان کی چاشنی پانے کے لیے 3 خصلتوں کا ہونا ضروری ہے، اور سب سے ٹاپ پر جو خصلت ہے وہ کون سی خصلت ہے؟ وہ یہ ہے یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما۔ یہ سب سے ٹاپ کی بات یہ ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اتنی محبت ہو کہ اتنی محبت کسی اور سے نہ ہو۔ یہ کیا بات ہوئی کہ ایک طرف ہمیں دنیا کا مہارت حالت اور دنیا کا روک ٹاپ اور یہ ان چیزوں سے ہم انڈر پریشر ہو کر کے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت سے آت ہو اسے دستبردار ہو جائے، اسے چھوڑ دیں۔ ایسا نہیں، فرمایا کہ جب تک کوئی ایمان کی چاشنی اور محبت ایمان دل میں اگر رکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ واقعی میں نے دل کی اتھا گرہیوں سے ایمان کو قبول کیا ہے، اس کی مٹھاس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے اللہ اور اللہ کا رسول سب سے زیادہ اسے محبوب ہونا چاہیے۔ اللہ اور اللہ کا رسول سب سے زیادہ محبوب ہونا چاہیے۔ اگر اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت اور پیار نہیں کہتے ہیں، بعض لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں دیکھو اللہ اور اللہ کے رسول کو اللہ کے ساتھ ملا دیا ہے، اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نہیں ملانے والے، حضور بندوں کو اللہ سے ملاتے ہیں۔ یہ بات نہیں ہے، یہ برعکس بات کہا جاتا ہے۔ یہ جملے جو ہیں بہت ناقص جملے ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ حضور اللہ سے ملانے کے لیے آئے ہیں۔ ہم دیکھیں اس کے اندر ذکر ہے، اس حدیث میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان اقدس سے فرما رہے ہیں کہ یہ 3 خصلتیں جن میں سے ٹاپ پر یہ خصلت ہے کہ جب تک اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت ٹوٹ کر کے نہ چاہے، اب ان دونوں محبتوں کو ایک قرار دیا، ایک خصلت قرار دیا۔ میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں، یہ نہیں فرمایا اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت یہ 2 چیزیں ہیں، نہیں، فرمایا ایک خصلت ہے۔ اس ایک خصلت کا نام کیا ہے؟ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، ان کی علاوہ جو کچھ بھی ہے اسے وہ محبوب، جو محبت اللہ اور اللہ کے رسول سے، اس محبت رسول کا تقاضا کیا ہے؟ اسی کا یہ تقاضا ہے۔ ہم سب کچھ حضور کی عزت اور ناموس کے لیے، قربانی کے لیے ہمیشہ ہم تیار رہیں۔ جو بھی یہ آواز اٹھائے اس آواز کے ساتھ مل کر کے ہمیں چلنا ہوگا۔ اور اس دور کے اندر یہ بہت ساری خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، میڈیا کا زمانہ ہے، دیکھیں اس وقت میں یہ بن رہی ہیں، یہ انہوں نے یہ پکڑا ہوا ہے شروع سے، نہ جانے آدمی کے بیان کے اندر کوئی نہ کوئی لفظ نیچے اوپر ہو جاتا ہے، اور بعض جو کیسے مفسدین فسادی جو ہوتے ہیں وہ ادھر کا جملہ ادھر کا ادھر چھوڑ کر کے تو کچھ نہ دیتے ہیں۔ اور اسی طرح سے پوری دنیا کے اندر یہ میڈیا جو ہے اس وقت ایک ایسا یہ ایک ذریعہ ہے کہ اچھائی برائی جو بھی ہے تمام لوگوں تک پہنچ جاتی ہے۔ اب عقائد کے معاملے کے اندر کتنی ساری خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ بے راہ ہو رہے ہیں، لیکن آپ کو جان لینا چاہیے کہ ہمارے اس پورے علاقے اور خطے کے اندر ہم اکثریت جو ہے حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروکار ہیں، حنفی المذہب ہیں، ہمارا مذہب حنفی ہے، حنفی طریقے پر ہم عبادت کرتے ہیں، اور ہمارے عقائد وہی عقائد ہیں جو امام ابو حنیفہ کے ہیں، جو امام مالک کے ہیں، جو حضرت امام شافعی کے ہیں، جو حضرت امام احمد بن حنبل کے ہیں، جو عقائد حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے ہیں، جو امام ربانی شیخ مظفر ثانی کے ہیں، جو داتا علی اتویری کے ہیں، جو ہمارے اولیاء کے ہیں، جو نقشبندیوں کے ہیں، جو قادریوں کے ہیں، جو چشتیوں کے ہیں، جو سربودیوں کے ہیں۔ میری مراد وہ لوگ ہیں جو واقعی اتھارٹی ہیں۔ میں ان لوگوں کی بات نہیں کرتا جو راستے سے بات پک کر کے آدھی بات سننے آدھی نہ سننے ادھر ادھر کی باتیں کریں، ان کا شمار اس میں نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جن کے نام لے کر کے انسان غور کرتا ہے کہ واقعی ان کی کہی بات کو میں چیلنج کر بھی سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں۔ اگر کوئی خام خواہ چیلنج کرنا چاہے تو وہ یہ تو پھر کوئی نہیں، وہ تو بڑی باتوں کو بھی چیلنج کر دیتے ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیں محبت کے مختلف رنگ ہوتے ہیں۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دل کے اندر محبت رسول کا یہ عالم تھا کہ مدینہ منورہ کے اندر ساری زندگی رہے۔ اچھا ان کی نظر سے بہت ساری بے پناہ ان کی موتا امام مالک اٹھا کے دیکھیں، حج کی فضیلت کی احادیث، عمرے کی فضیلت کی احادیث بے پناہ ہیں،
کہ سفر کرو اتنا ثواب اتنا ثواب اتنا ثواب. اے امام مالک ایک سوال ہے، ایک سوالی انداز میں ایک بات پوچھانا چاہتا ہوں. ایک سوال ہے، آپ نے حج کتنے کیے؟ کتنی بار آپ مکہ مکرمہ گئے ہیں؟ امام مالک کی طرف سے جواب یہی ملے گا، صرف ایک بار، صرف ایک حج کیا ہے. وہ کیوں؟ اس لیے کہ مجھ پر فرض تھا. اے امام تو نے اور حج کیوں نہ کیے؟ بار بار مکہ مکرمہ کی حاضری کیوں نہ دی؟ کہا کہ صرف اس کی ایک ہی وجہ ہے، خطرہ تھا کہیں میری موت نہ آ جائے اور میں مدینے سے باہر آ جاؤں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. جشن میلاد مصطفیٰ، جشن میلاد مصطفیٰ. دربار علیہ و فیض پور شریف، دربار علیہ و فیض پور شریف. قبلہ جناب حضرت صاحب، قبلہ جناب حضرت صاحب. حضرت امام مالک نے یہ سبق پڑھایا، یہ بتایا کہ یہ اتنا اہم معاملہ ہے کہ مدینہ منورہ کے اندر موت آنا یہ ان کی سب سے بڑی خواہش تھی. اور فرمایا کہ ایک حج کیا ہے اور وہ فرض تھا. اب اس کے بعد میں مدینہ منورہ چھوڑ کر کے کہیں باہر جانے کا دل نہیں کرتا. اور ساری زندگی مدینہ منورہ کے اندر وہ رہے ہیں، کبھی بے وضو نہیں رہے ہیں. اگر وضو تازہ کرنے کی حاجت ہے تو مدینہ منورہ کی سرزمین چھوڑ کر کے باہر اور طہارت کر کے مدینہ منورہ کی سرزمین کے اندر طہارت. یہ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا طریقہ تھا. ہمارے ائمہ نے ہمیں یہ سبق پڑھائے ہیں، ان سبوں کو مت بھولو. اور جو عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جی بجی ہو جائے، جسے بالکل اس کا چہرہ اتر جائے حضور کی عظمت سن کر کے، تو پھر ہمیں ان لوگوں کی نشستیں، ان کے پاس بیٹھنے سے، ان سے بات کرنے سے بھی گریز کرنا چاہیے. اگر ہم یہ باتیں نہیں کریں گے تو پھر ہمارے عقائد کدھر جائیں گے. اس لیے ہمیں اپنے عقائد کو بچانا ہے. یہ وہی پیغام ہے جو اللہ پاک نے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. وہاں الصادقین سے مراد ہے جن کے عقائد بھی سچے. دو شعر جو ہیں وہ میں اس کا مفہوم حصہ میں ابھی پڑھے تھے کہ کیا خبر کتنے ستارے کھلے چھپ گئے. ان ستاروں سے مراد یہ انبیاء ہیں. ہر نبی کو انہوں نے ستارہ فرمایا. اور کیا خبر یعنی پتہ نہیں، کیا خبر کتنے ستارے کھلے چھپ گئے. اب کھلے کتنے، مطلب یہ ہے کہ ان کی حقیقی تعداد ہمیں معلوم نہیں، کیونکہ احادیث کے اندر اس کا اختلاف پایا جاتا ہے. 1,24,000 بھی ہے، اس سے زائد بھی ہے. اس لیے اس کے اندر حتمی طور پر نہیں، اس لیے ان احادیث سب کو کور کر کے اس طرح مفہوم ادا کیا کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے. اب چھپ جانا ختم ہو جانا نہیں، ستارہ بے نور نہیں ہو جاتا، چھپ جاتا ہے کہ وہ جب کلاؤڈ آئے، کلاؤڈ کے پیچھے، بادل کے پیچھے، وہ پردے کے پیچھے چلا جائے تو وہ چھپتا ہے، بجھتا نہیں ہے. اس لیے ان کا عقیدہ یہ کہ نبی اللہ زندہ مرنے کے بعد بھی، موت کا ذائقہ ہونے کے بعد بھی، موت چکھنے کے بعد بھی نبی اللہ زندہ ہوتا ہے. اس لیے حضور نے فرمایا فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ يُرْزَقُ. میں اللہ کا نبی جو ہے وہ مرنے کے بعد بھی وہ زندہ ہوتا ہے. اس لیے فرمایا چھپ یہ چھپ جاتے ہیں. کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا. دیکھیں یہاں سورج کا لفظ نہیں بولا. دیکھیں کتنی بڑی تشبیہات ہے. لفظ ڈوبا بولا، سورج ڈوبنا سورج کی عادت ہے، چھپنا ستارے کی. وہاں چھپا کا لفظ بولا اور یہاں بولا نہ ڈوبے نہ ڈوبا، یعنی سورج، یعنی حضور کو سورج لفظ سورج بولے بغیر اس کا لازمہ ذکر کر دیا، نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا. یہ اعلیٰ سے کمال ہے. اور دوسرا شعر اسی سے ملتا جلتا، اس کے اور رنگ ہیں. کرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، قرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی. اس میں لفظ قرن جو ہے زمانہ، ہر نبی ہر رسول کا ایک زمانہ ہے. ایک زمانے میں ایک نبی آیا، پھر اور زمانہ آیا اور نبی آ گیا.
جیسے نبی کرن بھی بدلتے رہے، نبی بھی رسول بھی بدلتے رہے. اچھا بدلنا، پھر آگے اگلے مصرے میں لفظ بدلنے کو دو معنی میں استعمال کرتے ہیں. کرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، کیا کہا؟ کرنوں بدلتی رسولوں کی ہوتی رہی، بدلتے رہے. چاند بدلی کا نکلا ہمارا. بدلی کا مطلب ایک ہے کہ اپنے ٹائم پر آپ جلوہ گر ہو. دوسرا بدلی بادلوں کو کہتے ہیں. جب بادل ہو نا سخت گھنے، اور گھنے بادلوں کے اندر اچانک بدل پھٹ جائے درمیان سے، چاند سامنے آ جائے، تو جس وقت جو سین بنتا ہے، جو روشنی ہوتی ہے، جو لگتا ہے پوری کائنات کے اندر. تو جنہوں نے بدل کو بدلی لفظ کو دو طرح انہوں نے استعمال کیا. لفظ ایک مرتبہ بولا، دونوں معنی بدل دیے. چاند بدلی کا نکلا، یعنی ایسے جیسے اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ سبھی کھلی گمراہی میں تھے، آپ کا آنا ایسا ہوا کہ گھر گھر نور ہو گیا، گھر گھر روشنی ہو گئی. اللہ تعالیٰ ہماری حاضری قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ والسلام. مصطفیٰ جان رحمت بلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت بلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت بلا کو سلام. جن کے آنے سے سرب مدینہ بنا، جن کے آنے سے سرب مدینہ بنا، ایسے آقا کی ولادت بلا کو سلام. شمع بز میں جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا اس دل افروز ساعت پہلا کو سلام. مصطفیٰ جان رحمت کو سلام، شمع بز میں ہدایت پہلا کو سلام. آسیوں تھام لو دامن مصطفیٰ، آسیوں تھام لو دامن مصطفیٰ، دامن مصطفیٰ، آسیوں تھام لو دامن مصطفیٰ، اور پڑھو رب کی رحمت پہلا. یہ یاد رہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ کل بروز جمعہ تھا مبارک. جمعہ سے پہلے آپ تشریف لائیں. جمعہ کی نماز جب ادا ہو جائے گی فوراً بعد جلوس ہوگا. اور حسب روایت پہلے تھا ہم پچھلے سالوں سے پچھلے عیدگاہ سے شروع کرتے تھے، لیکن اب چونکہ جمعہ المبارک ہے اس لیے جمعہ شریف کی نماز پڑھنے کے فوراً بعد دعا ہوگی. دعا کے بعد جلوس وہاں سے روانہ ہوگا، پھر اپنے روٹ پر آئے گا یا بازار میں بھی، پھر واپس وہاں پہنچیں گے. وہاں مرسل انشاءاللہ تعالیٰ محفل ہوگی.
پھر ماہر کھانا والا جو بھی ہے وہ پیش انشاءاللہ کیا جائے گا. تو اگر کوئی دور دراز کا پہلے بھی آ گیا تو کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ اس کے لیے بھی انتظام ہوگا. تو یہ کل کا اعلان ہے کہ نماز جمعہ کے بعد جلوس ہوگا. بھرپور طریقے سے حاضری کی کوشش کریں. 19 ربیع الاول بعد نماز مغرب جناب محمد اکرم چیمہ صاحب گوا گجراں ڈوب لوئی والوں کی مسجد شریف میں ایک عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگی. تمام اشکار رسول سے گزارش ہے کہ اس محفل پاک میں شرکت فرمائیں. اس محفل پاک میں خصوصی خطاب جناب قبلہ پیر صاحب کا ہوگا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. ارحمنا يا مولانا برحمتك يا أرحم. پھر دعا کریں سب کے لیے جو جنہوں نے تعاون کیا ہے ہمارے یہ جو میلاد کمیٹی ہے یہ بھی اور تمام بازار کے جتنے بھی تاجران ہیں جنہوں نے حصہ ڈالا اور جس طرح کے حصہ ڈالا آنے کا دامیں درمیں قدمیں صفوں میں سب کے لیے دعا کریں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللهم يسر لنا امورنا امور الدين الدنيا والاخره. اللهم خسر مرادنا مراد الدين الدنيا والاخره. اللهم احينا على الاسلام وامتنا على الايمان واحشرنا في زمرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ايد الاسلام والمسلمين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. إنك أنت الوهاب. إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ارحمنا يا مولانا. حضرات سے گزارش ہے کہ اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھے رہیں. یہیں پر آپ کو لنگر ملے گا, پیک لنگر ملے گا. اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھے رہیں. حضرات گرامی یہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تھانہ بون سے آواز آ رہی ہے. تھانہ بون سے آواز آ رہی ہے. حضرات گرامی آلہ فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے اے چمکانے والے. میرا دل بھی چمکا دے اے چمکانے والے. میرا دل بھی چمکا دے اے چمکانے والے. حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا. حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا. ارے سر کا موقع ہے او جانے وال. اور میرا نبی کون ہے؟ میرا ایمان ہے تو زندہ ہے واللہ. تو زندہ ہے واللہ. کہیے تو زندہ ہے واللہ. تو زندہ ہے واللہ. میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. حضرات گرامی شہداء مرتے نہیں.
اللہ فرماتا ہے لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، جو اللہ کے راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کو، بل احیاء، وہ زندہ ہے ولکن لا تشعرون، تم ان کی زندگیوں کا شعور نہیں رکھتے، شہداء زندہ ہیں۔ اب ذرا بتائیے شہادت ملتی ہے تو کس کے ذریعے سے ملتی ہے؟ حضور کے۔ علماء سے پوچھو کوئی کلمہ نہ پڑھنے والا مر جائے یا منکر مر جائے تو اسے شہید کہہ سکتے ہیں؟ تو جنہوں نے نبی کو نبی مانا، نبی کی غلامی اختیار کی، پھر اللہ کی راہ میں جان دی، اللہ فرماتے ہیں انہیں مردہ نہ کہ بل احیاء، وہ تو ہم کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، اللہ نے مٹی پر حرام کر دیا، کوئی مٹی نبی کے کسی نبی کے جسم کو تکلیف نہیں پہنچاتی، فنبی اللہ حی، ہر نبی اپنی قبر میں زندہ ہے، ایسا زندہ ہے کہ یرزق کو جب چاہے تو کھانا بھی کھا۔